الرحمن الرحیم سامعین اور ناظرین، ایک عرصے بعد آپ کی خدمت میں اقبال کی ایک رباعی پیش کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح بھی کروں گا۔ تو یہ بیچ میں سلسلہ ٹوٹ گیا کافی عرصہ تک۔ اب دوست احباب نے پھر مجھے کہا کہ وہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا، آپ جو کام کر رہے تھے وہ ایک اچھا کام تھا اور اقبال کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ تو بہرحال دعا کریں کہ اب آئندہ جو میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آج جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اقبال کی ایک رباعی ہے۔ رباعی کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں۔ یہ رباعی ربع سے بننا ہے، ربع چار کو کہتے ہیں۔ تو رباعی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر 4 مصرعے ہوتے ہیں، 2 شعر ہوتے ہیں اور اس کو رباعی کہا جاتا ہے۔ اس سارے 2 شعروں کے اندر ایک پورا مفہوم شاعر ادا کرتا ہے۔ تو آج کی جو رباعی ہے وہ ہے عطا اسلاف کا جذبِ دروں کر، شریک زمرۂ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ ایک دفعہ پھر میں اس رباعی کو پڑھتا ہوں۔ عطا اسلاف کا جذبِ دروں کر، شریک زمرۂ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اب اس کے خاص طور پر پہلے شعر کے اندر کچھ الفاظ آتے ہیں جو ذرا مشکل ہیں۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، اور اقبال اس کے مقابل میں عقل کے مقابلے میں عشق کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اسلاف جمع سلف کی ہے، آباء و اجداد، پرانے لوگ، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، پرانے جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو اسلاف کہا جاتا ہے۔ جذبِ دروں، اندرونی جذبہ مراد عشق، جذبِ دروں سے مراد ہے عشق۔ شریک زمرۂ لا یحزنوں کر، اب یہ لا یحزنوں ایک آیت کی طرف اشارہ ہے قرآن کی، اور اس طرح کے اقبال نے بہت سارے اشعار ہیں جن میں ایک قرآن کا لفظ ٹکڑا لے کر پوری آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دراصل یہ آیت ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ان کو ڈر ہوگا۔ جو اللہ کی عشق میں ڈوب جاتے ہیں جو لوگ، وہ خدا ان کی خاص حفاظت کرتا ہے اور ان کے دلوں سے خوف، وہ حالت خوف سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اب یہ جو لا یحزنوں کا مراد اس پوری آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کچھ زمرہ جو ہے، زمرہ جماعت اور گروہ کو کہتے ہیں۔ جذبِ دروں میں آپ کو بتا چکا۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، گتھیاں کہتے ہیں مشکل پیچیدہ بات کو، صاحب جنوں، جنوں کی وہ حالت جو عشق میں پیدا ہوتی ہے، عشق کی انتہا جس کے اندر آ جائے اس کو کہتے ہیں صاحب جنوں، عشق حقیقی سے سرشار ہو جانا، دیوانگی کی حالت ہو جانا۔ اچھا، اب اس ساری جو رباعی ہے، اس ساری رباعی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے شاعر، اور وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ، ایک چیز میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں۔ وہ کیا چیز میں طلب کر رہا ہوں؟ مجھے وہ عشق عطا کر دے، اپنے لیے وہ عشق عطا کر دے جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے آباء و اجداد میں جن لوگوں کو عطا کیا تھا، اور شریک زمرۂ لا یحزنوں کر، اور مجھے اس جماعت میں شامل کر دے جن کا تعلق اس آیت سے ہو
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ سے محبت کرنے والوں کو دلوں سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر اقبال کہتے ہیں خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں۔ خرد سے مراد عقل ہے، اور پہلے میں کسی ربائی میں عقل اور عشق کا موازنہ کر چکا ہوں۔ اقبال عقل کے مقابلے میں عشق کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ عقل ایک مقام پر جا کر ساکت ہو جاتی ہے، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، جیسے وہ ذکر کیا گیا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل کی سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ایک آگ ہے جل رہی ہے اور اس کے اندر ایک ہستی کود جاتی ہے بلا خوف و خطر۔ تو وہ کہتے ہیں خرد کی گتھیاں سلجھا چکا، میں فلسفہ بھی پڑھا، میں نے سب کچھ کیا، لیکن مجھے یہ جو بات ہے جذب دروں میں حاصل نہ کر سکا، تو میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو اے اللہ تعالیٰ میرے اندر ایک جنوں کی کیفیت پیدا کر دے، مجھے اپنا ایسا عشق عطا کر جو جنوں کی حد تک پہنچ جائے۔ اچھا، اب عشق کے اندر جو ہے عقل جو ہے وہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ عشق ایک دیوانگی کی حالت ہے، اور دیوانگی کی حالت میں بندہ کیا کچھ کہہ جاتا ہے۔ مثلاً اقبال کا ایک شعر ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو قادر بھی ہے، تو عادل بھی ہے، لیکن بندہ مزدور کے جو اوقات ہیں وہ کس قدر مشکل ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اور تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے، ان مزدوروں کے اوپر اپنی مہربانی۔ اور ایک اور اسی طرح کا شعر ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ یہ عشق کی حالت میں جو ہے یہ کہہ جاتا ہے انسان، اور اشد حباً للہ ہے کہ وہ جو پرانے ہمارے اسلاف تھے وہ بھی اللہ کی محبت میں بہت شدید محبت تھی ان کی دلوں میں۔ تو شدید محبت میں وہ دیوانگی کے حالت میں جو انسان جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہوتا ہے، اس پہ گناہ نہیں ہوتا۔ مثلا اقبال کا ایک میں مصر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، با خدا دیوانہ باش، خدا کی محبت میں تو دیوانہ ہو جا اور با محمد ہوشیار، لیکن یاد رکھ میرے محبوب کے سلسلے میں جب تو بات کرے گا تو ہوشیار ہو کر بات کرے گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ آج کی ربائی ہے۔ امید ہے کہ یہ ربائی تھوڑی سی مشکل ضرور تھی، لیکن امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ سلسلہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اگر 100 لوگ بھی اقبال کو سمجھنے لگتے ہیں تو میرے لیے یہ بہت باعث فخر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔